میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پچھلی دفعہ علامہ اقبال کا کلام شمع اور شاعر پڑھ رہے تھے، جس کا میں خلاصہ کرتا چلوں۔ علامہ شمع یعنی موم بتی سے گلہ کرتے ہیں کہ میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ تیرے عاشق پیدا ہوں، میرے ارد گرد آ کے بیٹھیں، پر وہ پیدا نہیں ہو رہے۔ اس کے جواب میں شمع جو لوگوں کی غلطیاں ان کی نشاندہی کر رہی تھی پچھلی دفعہ، اور آخر میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ اب لوگوں میں جو ہے اپنے نقصان کا احساس ہی نہیں رہا، تو جب نقصان کا احساس ہی نہ رہے تو بندہ اپنی غلطی کو صحیح کیوں کرے؟ جب ان میں احساس ہی نہیں ہے کہ ان میں خدا کا عشق ہونا چاہیے، تو علامہ کی بات کیوں سنیں گے؟ وہ کیوں ان کے ارد گرد آ کے بیٹھیں، کیوں ان کے کلام پہ غور کریں؟ آج کے کلام میں جو شمع ہے یعنی موم بتی ہے، وہ پھر سے اپنا رخ تھوڑی دیر کے لیے علامہ کی طرف کرتی ہے اور پھر دوبارہ عوام الناس کی طرف کرتی ہے۔ رشتہ الفت میں جب ان کو پرو سکتا تھا تو، پھر پریشاں کیوں تیری تسبیح کے دانے رہے۔ کہتے ہیں رشتہ الفت میں، محبت کے رشتے میں جب ان کو پرو سکتا تھا تو۔ پرونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپس میں جوڑنا۔ جس طرح تسبیح کے دانے ہوتے ہیں نا، تو ان دانوں کو اگر ایک دھاگے میں ڈال دیں انہیں پرونا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں رشتہ الفت میں، محبت کے رشتے میں جب ان کو پرو سکتا تھا تو، پھر پریشاں کیوں تیری تسبیح کے دانے رہے۔ تو کہتے ہیں پھر پریشاں، پریشاں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بکھرے ہوئے۔ کیوں تیری تسبیح کے دانے رہے۔ تسبیح کے دانے کون ہیں؟ یہاں پہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے کہ ہر جو ایک فرد ہے وہ ایک سمجھ لیں دانے کی مانند ہے۔ تو کہتے ہیں جب تم انہیں محبت کے رشتے میں پرو سکتے تھے تو کیوں علامہ آپ کی جو امت کے لوگ ہیں وہ کیوں بکھرے ہوئے ہیں، کیوں پریشان ہو گئے؟ شوق بے پرواہ گیا، فکر فلک پیما گیا، تیری محفل میں نہ دیوانے نہ فرزانے رہے۔ اب جو شمع پھر سے عوام الناس کی طرف اپنا رخ کرتی ہے اور وہ کہتی ہے شوق بے پرواہ گیا، وہ خدا کا عشق، وہ بے پرواہ عشق جس کو لوگوں کی پرواہ نہیں، کہتے ہیں وہ چلا گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا، شوق بے پرواہ گیا۔ فکر فلک پیما گیا، فکر فلک پیما، فلک پیما کا مطلب ہوتا ہے آسمان کو چھونے والا۔ فکر کس کو کہتے ہیں؟ سوچ کو، تو آسمان کو چھونے والی سوچ، یعنی اتنا بلند خیالی، وہ بھی رخصت ہو گئی ہے۔ شوق بے پرواہ گیا، فکر فلک پیما گیا، تیری محفل میں نہ دیوانے نہ فرزانے رہے۔ تو چونکہ علامہ کہہ رہے تھے یہ میرے ارد گرد آ کے کیوں نہیں بیٹھتے، تو اس کا وہ انہیں جواب دے رہے کہ جو لوگ ہیں انہیں وہ عشق ہی اٹھ گیا جس میں بالکل بے نیازی ہوتی تھی، اور فکر فلک پیما گیا، اور وہ جو بلند تخیل تھے، بلند خیالات تھے، وہ بھی اٹھ گئے۔ تو چونکہ علامہ کے کلام میں یہی عشق اور بلند تخیلات پائے جاتے ہیں، تو کہتے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے دو چیزیں چاہیے تھی۔ تیری محفل میں نہ دیوانے نہ فرزانے رہے۔ دیوانے کسے کہتے ہیں؟ عاشق کو۔ تو جو پہلے مصرے میں جو شوق بے پرواہ کی بات ہے وہ دیوانوں کے پاس ہوتی ہے، اور فکر فلک پیما کس کے پاس ہوتی ہے؟ وہ فرزانوں کے پاس ہوتی ہے۔ فرزانہ کون ہوتا ہے؟ فرزانہ عقل مند کو کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اب کیونکہ آپ کی محفل میں نہ خدا کے عشق عاشق نہ دیوانے رہے ہیں، نہ فرزانے یعنی عقل مند رہے، تو نہ وہ آپ کے عشق کی بات آ کے سنیں گے اور نہ وہ آپ کے بلند تخیلات سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ خیر تو ساقی سہی لیکن پلائے گا کسے، اب نہ وہ میں کش رہے باقی نہ میں خانے رہے۔ کہتے ہیں خیر تو ساقی سہی لیکن پلائے گا کسے۔ ساقی کون ہوتا ہے؟ شراب پلاتا ہے۔ شراب میں کیا ہوتی ہے؟ مستی ہوتی ہے۔ مستی کس میں ہوتی ہے؟ وہ عشق میں ہوتی ہے۔ یہاں پہ خدا کے عشق کی بات ہو رہی۔ کہتے ہیں خیر تو ساقی سہی لیکن پلائے گا کسے، بے شک تو خدا کا عشق پھیلانے والا ہے، بے شک تو وہ ساقی ہے، لیکن پلائے گا کسے، کسے پلاؤ گے؟ اب نہ وہ میں کش رہے باقی، اب تو شراب پینے والے، میں کش کا مطلب ہے شراب پینے والا، کہتے ہیں اب نہ وہ میں کش رہے باقی، یعنی اب تو خدا کے عاشق ہی نہیں رہے، اب تو اٹھ گئے ہیں اس دنیا سے، باقی نہ میں خانے رہے۔ اور کہتے ہیں اب تو میں خانے بھی باقی نہیں۔ میں خانے کیا ہوتی ہے؟ میں خانہ ہوتا ہے جو شراب خانے کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ مراد ہے وہ جو پہلے جیسے حقیقی جو طریقت کے لوگ تھے، جو حقیقت طریقت تھی، کہتے ہیں وہ بھی اٹھ گئی ہے۔ طریقت ہے پر اس میں اب وہ پہلے والی بات نہیں رہی۔ نقش بندی سلسلہ بھی ہے، قادری سلسلہ بھی ہے،
सोहरावर्दी सिलसिला भी है, मुख्तलिफ सिलसिले अभी भी मौजूद हैं, पर अल्लामा इस बात पे तनकीद कर रहे हैं कि इनमें वो पहली जैसी बात नहीं रही। अब ना वो मैकश रहे बाकी, ना मैखाने रहे, ना उस तरह के अब मैखाने भी नहीं रहे। तो इस बात में जो मोमबत्ती है, यानी जो शमع है, वो अल्लामा को जो वो कह रहे थे कि खुदा के आशिक क्यों नहीं पैदा हो रहे, इस बात की निशानदेही करती है। और हमारा जो मकसद है वो नौजवानों में कलाम इकबाल को आम करना है, इस नीयत से कि हम लोग उस पर अमल कर सकें, जिसके लिए नौजवानों को जुर्रतमंदी और गैरतमंदी का मुजाहरा करना पड़ेगा। जिस तरह अल्लामा खुद कहते हैं, अगर जवां हो मेरी कौम के जसूर व गयूर, तो कलंदरी मेरी कुछ कम सिकंदरी से नहीं। कहते हैं अगर जवां हो मेरी कौम के जसूर व गयूर, जसूर कहते हैं जुर्रतमंद होने को, ओ गयूर और निहायत गैरतमंद हो, तो कलंदरी मेरी कुछ कम सिकंदरी से नहीं। तो ये मेरा कलंदराना कलाम है, ये किसी सिकंदरी से कम नहीं होगा, ये किसी सिकंदर आजम से कम नहीं होगा, जिसकी बड़ी शान और शौकत थी, जिसने आधी दुनिया फतह की थी। और इसके साथ साथ हम और भी सूफियाना कलाम को लोगों में आम करने की कोशिश करेंगे, और मौजूदा हालात के तनाजुर में भी हम लोग कलाम इकबाल और भी सूफियाना कलाम से लोगों की इस्लाह करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।